السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، وہی ہے جس نے، خلق، پیدا کیا، لکم ما، واسطے تمہارے، جو کچھ ہے، فی الارض، زمین میں، جمیعاً، سارے کا سارا، سب کچھ، ثم استوی، پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، بس برابر کر دیا ان کو، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ساتھ ہر چیز کے خوب علم والا ہے۔ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ اس رب کریم اور رحیم کا رحم و کرم ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس نے رحم کرتے ہوئے زمین کی ساری موجودات کو پیدا کیا ہے جس میں ہمارا نفع ہے، اور اس میں اس کی ساری غذائیں انداز سے رکھی ہیں۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ تمام اشیاء کی اصل اباحت و طہارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور اس رحیم کریم کا رحم و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں خبیث چیزوں سے منع کیا ہے تاکہ ہم پاک رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی انسان پر کیا احسانات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے۔ اس نے ہمیں بولنا سکھایا، اس نے ہمیں عقل اور شعور عطا کیا، اس نے ساری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا، اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں شعور کی نعمت عطا کی۔ تو پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ اب اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آسمان کی طرف چڑھنا، اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا، اور خاص موقع پر آسمان دنیا پر اترنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، جس پر اسی طرح ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ عرش کیا ہے؟ عرش سے مراد مخلوقات کا احاطہ کرنے والی چھت ہے۔ ہم عرش کے مادہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی صحیح حدیث ہمیں نہیں ملی تو ہمیں جہاں سے ہمیں اس بارے میں وضاحت مل سکے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑا ہے، اور پھر اس کو درست کر کے 7 آسمان بنائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، پھر انہیں مضبوط کیا۔ آسمان کا ایک مادی وجود ہے، اور وہ حقیقت سے محض بلندی کو آسمان نہیں کہا۔ آسمانوں کی تعداد 7 ہے۔ حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کلی اور جزوی علم رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہے، جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور اس میں چڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اگرچہ آپ بلند آواز سے بات کریں، یقیناً وہ تو پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی وہ جانتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ نہایت باریک بھی خوب باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں سے اپنے علیم ہونے کا شعور دیا ہے، جس نے سب کو پیدا کیا اور اس کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علیم ہونے کا شعور دیا ہے، اور وہ اپنے علم کی وجہ سے ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدائش سے اپنے علیم ہونے کا شعور دیا ہے، اور اس نے اپنے علم کی بنیاد پر آسمانوں کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔